بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب 14 سال کی جلا وطنی کے بعد 1 فروری 1979 کو امام خمینی ایران واپس آ رہا تھا تو رضا پہلوی جنگل کا بادشاہ اپنی فوج کو تنہا چھوڑ کر مصر فرار ہو چکا تھا۔ پیچھے جرنیلوں نے فیصلہ کیا کہ جہاز کو گرا دیتے ہیں ورنہ مارے جائیں گے۔ ایئر فورس چیف نے کہا ہم رضا شاہ پہلوی سے اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ رضا شاہ سے مصر میں رابطہ کیا گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، یعنی کہا کہ اگر آپ نے رزق لینا ہے تو لیں، میرا ذمہ دوش پوش۔ جرنیلوں نے تہران کا جائزہ لیا۔ 30 لاکھ لوگ ڈنڈوں سوٹوں سے مسلح شہر کی سڑکوں پر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ اگر جہاز گرایا تو عوام ان کے جوجے کباب بنا کر سفید ایرانی چاول کے ساتھ کھا جائیں گے۔ اس وقت کے بہت سارے بین الاقوامی صحافی امام خمینی کے ساتھ جہاز میں سوار تھے۔ BBC کے جان سمپسن نے لکھا ہے کہ ہمیں پورا یقین تھا کہ جہاز کریش کروا دیا جائے گا، اس لیے جیسے جیسے تہران نزدیک آ رہا تھا ہم خوف سے کانپ رہے تھے، پسینے میں شرابور تھے۔ اس خوف و دہشت کے ماحول میں ہم نے دیکھا امام خمینی آرام سے کمبل اوڑھ کر سویا ہوا ہے۔ میں حیران و پریشان ہو گیا کہ توکل چیک کریں۔ اسے پورا یقین تھا کہ نہ جہاز کریش ہوگا اور نہ انقلاب کے راستے میں اب کوئی اور رکاوٹ حائل ہو سکتی ہے۔ اللہ اور عوام اس کے ساتھ ہیں۔ جہاز میں یا جیل میں لیڈر کی حفاظت باشعور عوام کرتے ہیں۔ رد عمل کا خوف انہیں زندہ رکھتا ہے۔ تہران آیا تو امام خمینی کو بیدار کر دیا گیا۔ انہوں نے نیچے سڑکوں کی طرف دیکھ کر ہلکا سا تبسم کیا اور کہا انقلاب پہ روزے شد، یعنی ہماری جدوجہد کامیاب ہو گئی۔ جان سمپسن لکھتے ہیں کہ امام خمینی کے ساتھ ایک اور بزرگ شخص تھے جو کہ امام خمینی کے بہت قریب تھے۔ جان سمپسن نے ان سے امام خمینی کی آخری خواہش پوچھی تو اس بزرگ نے کہا وہ میں نہیں جانتا۔ جان سمپسن نے ان سے کہا کہ آپ کافی عرصہ امام خمینی کے قریب رہے ہیں تو آپ کی آخری خواہشات کیا ہوں گی؟ جان سمپسن لکھتے ہیں کہ اس بزرگ کی خواہشات سن کر میں سر سے پیروں تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس شخص کو دیکھتا رہا کہ اس کی خواہشات کتنی معصوم اور عقل عروسہ کی انتہا کو چھوتی ہیں، تو امام خمینی کا کیا عالم ہوگا۔ پھر امام خمینی کے ساتھی بزرگ شخص کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں صرف 3 دعائیں کی تھیں کہ جب میرے والد، والدہ اور بیوی کا انتقال ہو تو مجھے یہ خبر سفر کے دوران نہ ملے۔ اگر میری زندگی میں ایسا ہوتا ہے تو اس وقت پر ان کے ساتھ موجود رہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی اور ان تینوں نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا، آخری سانس لی۔ اس دوران میں نے ان سے معافی بھی مانگ لی۔ جب میرے والد صاحب زندہ تھے مجھے نہیں یاد، جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے ان کی وفات تک کبھی بھی ان کے سامنے بولا ہوں، اونچی آواز میں بات کی ہو۔ وہ غصے میں ہوتے تو سر جھکائے بیٹھا رہتا، جب برداشت ختم ہو جاتی تو اٹھ کر باہر چلا جاتا تھا، کچھ دیر بعد واپس آتا اور ان کے پیروں میں بیٹھ جاتا۔ وہ مسکرا دیتے تھے۔ میری بیوی جب غصے میں ہوتی تھی تو گھر سے باہر چلا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان کبھی کسی نے شدت والا جھگڑا نہیں دیکھا۔ بیٹے کی شادی کی تو پہلے دن اس کے کمرے میں گیا تھا، اب 4 سال ہو گئے، آج تک بیٹے کا کمرہ نہیں دیکھا۔ بیٹے کو کہا تھا کہ کبھی تم دونوں کی آواز کمرے سے باہر نہ آئے، یہ تمہاری بیوی ہے اور مرد کی غیرت یہ ہے کہ اس کی بیوی خوش رہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بسیرا کرتی ہو، کیونکہ جو مائیں خوش اور مطمئن رہتی ہیں وہی آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہیں۔ اسے کبھی اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں سے دور رہنے پر مجبور مت کرنا۔ کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو یاد رکھنا مرد اپنی لڑائی خود لڑتے ہیں، وہ عورت کا سہارا نہیں لیتے، اسے مجبور نہیں کرتے۔ اس کے بعد کبھی دوبارہ بیٹے کے کمرے میں نہیں گیا۔ بہو اکثر کہتی ہے کہ ابو ہمارے کمرے میں نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں کہ بیٹا جو آتے ہیں ان سے بہوؤں کو مسئلے ہوتے ہیں، میں نہیں آتا یہ تو اچھی بات ہے۔ میں نے کبھی بہو کو کھانا دینے کے لیے آواز نہیں لگائی۔ اگر میرے وقت پر کھانا نہیں پہنچا تو خود کچن میں جا کر کھانا لے آتا ہوں اور برتن واپس باورچی خانے میں رکھتا ہوں۔ بیٹے کو سمجھایا کہ وہ مرد جو 1 منٹ میں عورت کا گلا دبانے پر آ جائے اور اگلے ہی لمحے پیر پکڑ لیں، ایسے مرد کبھی عورت کی نظر میں اپنی عزت، اپنا مقام نہیں بنا سکتے۔ ایک مرد کو ہمیشہ
اعتدال پسند ہونا چاہیے، تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر، کسی غلطی پر وہ عورت کے گلے یا اپنی غلطی پر پیروں تک پہنچے تو عورت سمجھ جائے کہ یہ تو ایسا نہیں، یقیناً کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ کہنے لگے، آخری خواہش تھی کہ زندگی میں کبھی بھی میرے نام زمین کا کوئی ٹکڑا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک والد صاحب کی وراثت پڑی ہے، میں نے یہ مکان، دکان وغیرہ اپنے نام نہیں کروائے۔ دولت سے صرف اتنا ہی پیار ہے جتنا زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور جو دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے، دولت ان کے پیچھے ہی بھاگتی ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت نہیں دیکھا، ہنستے مسکراتے گزار دی۔ یہی بات بیٹے کو سمجھاتا ہوں کہ ہر وقت چہرے پر بکھری مایوسی لے کر کہاں جاؤ گے؟ اگلے 10 سال یا 20 سالوں کا سوچنے والے کبھی بھی موجودہ نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ وہ ارد گرد موجود خوشیوں کو نظر انداز کر کے دور پڑی مایوسیاں خود سے لپیٹ لیتے ہیں، جبکہ لمحہ موجود میں جینے والے ہی زندگی جی سکتے ہیں۔ وہی محسوس کر پاتے ہیں کہ زندگی گلزار ہے۔ جان سمپسن کہتے ہیں کہ میں نے امام خمینی کے اس بزرگ ساتھی سے بہت کچھ سیکھا، آپ بھی اس شخص کی زندگی سے جو چاہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ کسی ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ ایک اچھا اور نیک دل انسان تھا، لیکن زیادہ عقل مند نہ تھا، اس لیے اسے ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش رہتی تھی تاکہ اس کی رعایا بہتر ہو اور ملک ترقی کرے، وہ دشمنوں کو اپنا غلام بنا سکے۔ بادشاہ کی اپنی موجودہ رعایا بھی اسے کچھ خاص کارآمد محسوس نہ ہوتی تھی، اور وہ لوگ صرف مشورے دیتے تھے اور اس کے بدلے تنخواہیں وصول کرتے تھے، مگر ان کے مشوروں میں وہ تاثیر نہ تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ اکثر اسے بے چین رکھتی۔ ایک دن بادشاہ نے اسی الجھن سے نجات کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کا ارادہ کیا کہ شاید قدرت ہی اسے کسی جواب تک لے جائے۔ بادشاہ جنگل پہنچے اور خوب سیر و تفریح کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے میں ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شخص ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور خود سے باتیں کر رہا تھا، جو دور سے پاگل اور عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بادشاہ رک گئے۔ ان کے دل میں خیال آیا، یا تو یہ شخص پاگل ہے یا پھر غیر معمولی ذہانت کا مالک ہے جو اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے۔ تجسس کے مارے بادشاہ اپنے درباریوں سمیت اس شخص کے قریب جا پہنچے اور اس سے گفتگو شروع کر دی۔ وہ شخص بظاہر آدھا پاگل لگتا تھا، لیکن اس کی باتوں میں عجیب کشش تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے سوال کیا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ یہ پاگل بادشاہ پوری سلطنت بچائے گا، اس بات کا کسی کو گمان تک نہ تھا۔ لہٰذا پاگل شخص نے مسکرا کر جواب دیا، پاگل تم ہو اور تمہاری ساری رعایا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں شاندار محلات تعمیر کیے جائیں اور ان محلات کا بادشاہ میں خود بنوں۔ اس کی بات میں عجیب اعتماد اور بے باکی تھی جو کسی عام پاگل کے بس کی بات نہ لگتی تھی۔ بادشاہ اور درباری اس کے جواب پر حیران رہ گئے، کیونکہ ایسے جملے یا تو کسی دیوانے کے ہوتے ہیں یا کسی ایسے شخص کے جو دلیر اور معمولی ذہانت کا مالک ہو۔ بادشاہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر درباریوں سے اس شخص کے بارے میں مشورہ کیا تو ان کے اندر چھپے لالچ نے فوراً سر اٹھا لیا اور وہ آپس میں چپ کے باتیں کرنے لگے۔ کسی کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ شخص بادشاہ کا مشیر خاص بن گیا تو ہم بس کتابیہ بن جائیں گے اور ہماری اہمیت بھی کم ہو جائے گی۔ دھیمے سے ایک درباری نے کہا، یہ خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہم سب پر حاوی ہو جائے۔ دوسرے نے جلدی سے بولا، نہیں، یہ تو آدھے سے زیادہ پاگل ہے، ہوشیاری کی تو اس سے بالکل امید نہیں رکھنی چاہیے، لہٰذا بادشاہ کو کہے کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ درباریوں کا ماننا تھا کہ یہ شخص ہمارا کیا بگاڑ لے گا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ درباریوں نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ اسے محل لے جایا جائے، اگر بہادر نکلا تو کام آئے گا اور اگر واقعی پاگل ہوا تو اسے بعد میں چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے درباریوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اس پر کچھ دباؤ ڈال کر اس شخص کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، مگر راستے میں اچانک اس شخص نے گھوڑے کو دوسری سمت موڑ دیا اور کوشش کی کہ بھاگ جائے۔ بادشاہ اور اس کے درباری
फौरन इसके पीछे लग गए तो पीछा करते हुए वो इसे दोबारा काबू में ले आए और इसी रास्ते से महल की जानिब रवाना हो गए। जैसे ही वो महल पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और उसके दरबारी ये देखकर हैरान रह गए और पूछा कि ये किस चीज की मुबारकबाद है। लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, आप जिस रास्ते से सैर के लिए गए थे वहां दुश्मन की भारी फौज घात लगाए बैठी थी, जबरदस्त असले के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये सुनकर सबकी आंखों में हैरत, शुक्र और फिक्र की मिली जुली कैफियत नुमायां थी। लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल लिया। बादशाह ने खामोशी से इस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा, ये शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर इसने दरबारियों की तरफ मतवज्जे होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो, आज से ये मेरे साथ रहेगा। दरबारी जो पहले ही दिल में डरे हुए थे फौरन बोल पड़े, बादशाह सलामत, ये शख्स तो पागल है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को होना चाहिए। मगर बादशाह ने संजीदगी से कहा, नहीं, ये शख्स तुम सबसे ज्यादा ज़हीन है, चुपचाप होकर हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया। ये होती है ज्यादा ज़हीन लोगों की निशानी। अगर ये ना होता तो तुम में से किसी को खबर भी ना होती कि रास्ते में दुश्मन घात लगाए बैठा है। हमारी सलामती इसी की होशियारी की बदौलत है। ये सुनकर पागल मुस्कुराया और फख्र से बादशाह के पहलू में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मगर उस लम्हे से महल में एक नया तनाज़ा जन्म लेने लगा। दरबारी जो सदियों से नस्ल दर नस्ल इन कुर्सियों पर बैठते आए थे, किसी सूरत ये गवारा ना कर सके कि एक अजनबी और वो भी पागल कहलाने वाला इनके बराबर आ बैठे। वो दिल ही दिल में जलने लगे और इस शख्स के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने लगे। लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। इज्जत और जिल्लत का अख्तियार सिर्फ उसी के हाथ में है। ये कहानी सुनकर आपका अल्लाह की कुदरत पे यकीन और पुख्ता हो जाएगा। अल्लाह बादशाह को गिराकर फकीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है। जब वो किसी को बुलंद करना चाहे तो दुनिया की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। दरबारियों की साजिशें, इनका हसद और मुखालफत इस पागल को इज्जत देता है। आइए जानते हैं। एक दिन सुबह जब महल में दरबार सजा हुआ था, रियाया के चंद अफराद आगे बढ़े और इस शख्स के पास पहुंचे जिसे सब पागल कहते थे। अदब से बोले, भाई साहब, आप पर सलामती हो, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। रियाया ने बात करते हुए कहा, भाई साहब, आपको हमारे बादशाह के असूलों पर, दरबारी आदाब का कुछ अंदाजा नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप किसी गलत फहमी में कोई कदम ना उठा लें जिसकी वजह से आपको सजा भुगतनी पड़े। पागल ने हैरत से कहा, क्या मतलब, मुझे सजा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहाँ महल लाया जाए। ये कैसी मुसीबत है, मुझे वापस ले चलो। इसकी बात सुनते ही रियाया के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। इन्हें लगा कि इनकी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन बादशाह के डर से इसे डराकर महल से निकाल नहीं सकते, बल्कि नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए बोले, भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। पागल जो सजा के लफ्ज से ही वैसे ही खौफजदा था, फौरन घबरा कर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर जो खुद बादशाह का करीबी मुशीर खास था और जिसकी कुर्सी अब इस पागल के जेरे कब्जा थी, आगे बढ़ा और मकारी से बोला, हमारे दरबार की रिवायत है कि दरबार का आगाज तभी होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा अमल करे जिससे दरबार बेदार हो जाए। पागल जो अक्ल से बिल्कुल पैदल था, वो फौरन बोला, अरे ये भी कोई बड़ी बात है, थप्पड़ क्या, मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूँ। रियाया ने इसकी बेवकूफ़ी पर हंसी छुपाते हुए इसे शाबाशी दी और खुशी से इसे मजीद उकसाया। जब बादशाह कुर्सी पर बैठे तो तुम जाकर इसकी गर्दन पर जोरदार थप्पड़ रसीद करो, फिर देखना बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें ढेर सारे इनामात से नवाजेगा। पागल ने भोलेपन से बात मान ली। जब अगले दिन दरबार में बादशाह तख्त पर विराजमान हुआ तो पागल निहायत सादगी से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़
بادشاہ کی گردن پہ دے مارا۔ اس نے تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ بادشاہ کا تاج دور جا گرا۔ اب جیسے ہی تاج زمین سے ٹکرایا، اس کے اندر سے ایک خطرناک بچھو نکل آیا۔ بادشاہ فوراً چونک کر کھڑا ہوا اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اگر وہ تاج سر پر رکھ لیتا تو بچھو اسے کاٹ لیتا۔ شکر گزاری سے بھرے دل کے ساتھ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگایا۔ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگاتے ہوئے خوشی سے کہا، میرے عزیزو، یہ واحد ایک ایسا شخص ہے جو مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے۔ اگر یہ مجھے تھپڑ نہ مارتا تو آج شاید میرا آخری دن ہوتا۔ بادشاہ کے حکم پر پاگل کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا اور ساتھ ہی اسے خوبصورت محل بھی انعام میں دیا گیا۔ رعایا جو پہلے ہی اس سے حسد میں مبتلا تھے، اب وہ اور پریشان ہو گئے۔ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ پاگل تو سب کی کرسیوں کا وارث بن جائے گا۔ چنانچہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، یار یہ بندہ تو بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ہماری سب عزتیں اور رتبے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف وہ آدھا پاگل دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ رعایا تو واقعی بڑی سچی اور ہمدرد لوگ ہیں۔ دیکھو کتنا زبردست مشورہ دیا تھا۔ خوشی خوشی اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، اب سے جو بھی یہ لوگ کہیں گے میں وہی مانوں گا۔ رعایا دوبارہ مشورہ کر کے اس پاگل کے محل پہنچے۔ وہ سب اندر سے تپ رہے تھے مگر سب کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ ایک مشیر نے نرمی سے بات شروع کی، بھائی صاحب کل کی ترکیب کیسی لگی؟ اگر آپ تھپڑ نہ مارتے تو بادشاہ آپ پر شک کرتا تو شاید آپ کو سزا بھی ہو جاتی۔ پاگل جو ابھی اطمینان سے محل میں رہ رہا تھا مسکرا کر بولا، ہاں بالکل، آپ لوگ بہت اچھے ہو، آپ کی ترکیب نے تو میری قسمت بدل دی۔ رعایا نے اگلا جال بچھایا، لیکن یہ تو سچ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جتنا مرضی آپ کے خلاف کوئی سازش کر لے، لیکن اگر تم سچے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رعایا نے پاگل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب ایک اور بات سنو، صبح جب دربار لگے اور بادشاہ کرسی پر بیٹھنے لگے تو تم اس کی کرسی پیچھے سے کھینچ دینا۔ اب تمہیں آدھی بادشاہت ملے گی۔ یہ کام آسان نہیں، لیکن تم تو بہادر ہو، کر لو گے۔ پاگل جلدی سے بولا، ایک کیا، میں تو 2 کرسیاں بھی کھینچ سکتا ہوں۔ رعایا حسب معمولی سے شاباشی دیتے ہوئے رخصت ہوئے اور صبح دربار میں وہی ہوا جو انہوں نے پاگل کو کرنے کو کہا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ تخت پر بیٹھنے لگا، پاگل نے موقع دیکھ کر کرسی پیچھے کھینچ لی، مگر بادشاہ نے خود پر قابو رکھتے ہوئے گرنے سے پہلے ہی سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ کرسی کا ایک پاؤں اندر سے پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ بادشاہ نے فوراً پاگل کی طرف دیکھا اور اسے گلے لگا لیا اور بلند آواز میں سب کے سامنے کہا، دیکھو یہ کتنا ہوشیار اور وفادار ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کرسی سمیت زمین پر گر کر زخمی ہو جاتا۔ اور پھر اسے تمغہ امتیاز دے کر اپنی فوج کا جرنیل متحد کر دیا اور دربار میں ایک بار پھر اس کی بہادری کی داد دی گئی۔ یہ دیکھ کر رعایا سر پکڑ کر رہ گئے کہ جو ہر بار اسے گرانے آتے اسی کی عزت میں اضافہ ہوتا رہتا۔ اب وہ تنگ آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار یہ کیسی مصیبت ہے، ہم تو چاہتے ہیں اسے سزا ہو، بادشاہ ناراض ہو اور وہ اسے پھانسی پر چڑھا دے، لیکن یہ ہر بار بازی مار جاتا ہے۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر مشیروں نے ایک گہرا منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو پوری سلطنت کو ہلا کے رکھ سکتا تھا۔ سب نے مل کر ارادہ کیا کہ وہ پڑوسی بادشاہ سے خفیہ رابطے کریں گے، اسے جنگ پر اکسائیں گے اور وعدہ کریں گے کہ ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن بادشاہ کو اطمینان دیا گیا کہ رعایا سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب سنبھال لیں گے، بس تم نے صرف ہمارے جرنیل کو مارنا ہے، باقی سب کچھ ہم پہ چھوڑ دو۔ رعایا نے جب یہ سازشی خط بھیجا تو دوسری بادشاہت کی جانچ پڑتال کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ اب رہ گئی صرف ایک بات، اپنے بادشاہ کو جنگ پر آمادہ کرنا۔ چنانچہ رعایا نے اپنے چند فوجی زخمی کر لیے اور بادشاہ کے سامنے لا کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ہم کب تک صبر کریں؟ اگر کل آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری سلطنت روئے گی۔ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اور ابھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ بادشاہ نے جنگ کی ڈول بچا دی اور اپنی فوج کو رعایا سمیت جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔
اب لشکر کا سپہ سالار پاگل ہے، لیکن سب مل کر بھی پاگل کا کچھ نہیں کر سکتے، صرف پشت پر پیچھے ہنس رہے تھے۔ جب وہ دشمن ملک کی سرحد پر پہنچے جہاں دونوں ملکوں کی فوج آمنے سامنے موجود تھی، جب تک جنگل میں داخل ہوئے تو پاگل نے حکم دیا، سب رک جاؤ، سب سے پہلے میں بادشاہ سے خود لڑوں گا۔ چنانچہ وہ کمانڈر تھا، پوری فوج رک گئی۔ پاگل نے زور سے آواز دی، بادشاہ باہر آ۔ دشمن باہر آ گیا، دونوں جنگل کے بیچوں بیچ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک خونخوار شیر جھاڑیوں سے نکلا اور دشمن بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ پاگل، جو اصل میں صرف تلوار چلانا جانتا تھا، دل میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں رکھتا تھا، فوراً آگے بڑھا اور شیر سے لڑنے لگا۔ ایک سخت جنگ کے بعد اس نے شیر کو مار گرایا اور بادشاہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر لایا۔ دشمن بادشاہ خون میں لت پت تھا لیکن زندہ بچ گیا۔ اپنی فوج کو دیکھ کر اس بادشاہ نے کہا، نہیں، لڑائی نہیں ہوگی، میں اس کمانڈر کو معاف کرتا ہوں، اس نے میری جان بچائی ہے اور یہ نہایت بہادر اور ہوشیار شخص ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہاں جو رعایا اس کے ساتھ آئے ہیں انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دو۔ یہ سن کر پاگل نے فوراً تلوار نکالی اور گرج کر بولا، خبردار، اگر کسی نے ایک مشیر کو ہاتھ لگایا تو۔ بادشاہ نے اس کی وفاداری دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، کیا کمال کا بندہ ہے، دشمنوں کو بچاتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے۔ اب پاگل کا چرچا پوری ریاست میں ہونے لگا۔ اس کی بہادری اور سچائی نے سب کے دلوں کو جیت لیا، جہاں تک کہ بادشاہ نے اسے اپنی بیٹی کے نکاح میں دے دیا۔ جو پہلے سے ہی اندر سے جلے بیٹھے تھے، یہ منظر دیکھ کر چپ تو رہے، لیکن ہر قدم ذلت کا بدلہ ان کا مقصد بن گیا۔ اب تو دونوں ریاستیں ایک بننے لگیں، دونوں کی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ لیکن رعایا نے ایک اور نیا جال بننے کا فیصلہ کیا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر اس پاگل کو ہم نے نہ روکا تو کل ہم سب اس کے غلام بن جائیں گے، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ سب نے یک زبان ہو کر ہاں کر دی، لیکن ان میں ایک بوڑھا مشیر بھی تھا، تجربہ کار، دل کا نرم، اور اس نے بڑے کمال کی بات کر دی۔ وہ اٹھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، دوستو، میری بات غور سے سنو۔ دنیا میں ہر کسی کو اللہ نے ایک خاص مقام، حیثیت اور صفت عطا کی ہے، اور یاد رکھو، جس سے اللہ عزت دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ عزت چھین نہیں سکتی۔ اگر تم نے اسے مار بھی دیا تو یاد رکھو کہ اس کے مرنے کے بعد تمہیں کوئی تمہاری کھوئی ہوئی کرسی واپس مل جائے گی تو تم دھوکے میں ہو۔ ایک دن سچ سامنے آ جائے گا اور تم سب اپنے انجام کو پہنچو گے۔ لہٰذا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر نرمی سے کہا، تم سب ایک بات کو سمجھ لو، وہ بظاہر پاگل ہے، لیکن اللہ نے اسے ایک نایاب صفت عطا کی ہے، قسمت۔ اگر پوری ریاست بھی اس کے خلاف ہو جائے تو وہ اکیلا ہی جیت جائے گا۔ لہٰذا اس سے الجھنے کی بجائے خود سچائی اختیار کرو۔ ساری رعایا نے اپنے حسد پر توبہ کی اور کچھ وقت بعد پاگل وفات پا گیا اور رعایا پھر سے اپنے رتبوں پر فائز ہوئے۔ تو دوستو، یہ کہانی بظاہر ایک فنی لگتی ہے، لیکن اس میں ایک حقیقی سچ چھپا ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ ہے سچائی، قسمت اور اللہ کا کرم۔ ہمیں بھی کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی عہدے یا رتبے پر کوئی فائز ہے اور کامیاب ہوا ہے تو وہ اس کی محنت کا صلہ ہو سکتا ہے، اس کی اچھی قسمت ہو سکتی ہے، یا اس میں ایسے صفات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ عزت دی ہے۔ کوشش کریں وہ صفات اپنے میں بھی پیدا کریں، محنت کریں، سچائی اختیار کریں، شاید وہی عزت آپ کو بھی ملے۔ لیکن حسد نہ کریں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، منافق لوگ اور حسد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمیشہ میدان سچے لوگوں کا ہی ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کرم والوں سے کبھی پنگا نہ لیں، ان کی باغ ڈور اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔